بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہماری دعوت ہم نے دی ہے مزمل اسلم صاحب کو، جو کہ ایڈوائزر ٹو سی ایم خیبر پختونخوا ہیں۔ وہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، اور آج ہم نے اوور آل خیبر پختونخوا کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کے بارے میں، آئی ایم ایف کے پروگرام کے بارے میں، اور جو الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، ان تمام ایشوز کے بارے میں ہم مزمل اسلم صاحب سے گفتگو کریں گے۔ سر جی، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ پہلا سوال جو ہے، آج آپ کو ابھی پتہ ہے تھوڑی دیر پہلے کے پی میں ہی ایک بڑا ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے، جس میں 5 چائنیز جو ہیں وہ جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ وہ جا رہے تھے داسو ڈیم کی طرف۔ تو آپ کے پاس ڈیفینیٹلی میرے خیال میں انفارمیشن تو نہیں ہے، لیکن اوور آل سی پیک کے تناظر میں آپ اس واقعے کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں جی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب بھائی، وقار بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ دوسرا، بڑی میں روزے کے ساتھ ہوں، اور ایک کوئی خوشامد والی بات نہیں۔ آپ دونوں کے پروگرام جو ہے میں اکثر ٹویٹر پہ دیکھتا ہوں، خاص طور پہ جو آپ لوگ 2 منٹ کے کسی ایک سوال کے ڈسکشن لگاتے ہیں، وہ بہت ہی انفارمیٹیو ہوتے ہیں اور ان بائسڈ ہوتے ہیں، اور بہت مزہ آتا ہے سننے میں، اور اس سے جو ہے میرے جیسے آدمی کو بھی اپنے ویو پوائنٹ کو شارپ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو وہ جو ایک سر چیز جی، تھی میں تھینک یو سب سے ویری مچ۔ جی۔ دوسری بات یہ کہ یہ ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور ویسے ہی آپ کو پتہ ہے سی پیک جو ہے گائے بگائے کسی نہ کسی طریقے سے اس پہ جو ہے حملے ہوتے رہتے ہیں، کبھی کرٹیسزم کس طرف نکل جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ میڈیا میں چل رہا تھا کہ وفاقی حکومت نے یقین دہانی کرا دی کہ مزید سی پیک کی پیمنٹ نہیں ہوگی پاور پلانٹ کی۔ تو وہ ہمیشہ سے اس کے مطلب اس کو جو ہے خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے کچھ عرصے پہلے بھی سی پیک پہ یہ داسو ڈیم کہیں پہ جو ہے یہ اٹیک ہوا تھا، اور 10-12 انجینئرس کی جو ہے وہاں پہ کیجولٹی ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد پھر وہاں پہ کام روک دیا گیا تھا، اور پھر باقاعدہ طور پہ سیکیورٹی ارینجمنٹس اس کے ہوئے تھے، اور ان کے لیے ایک اسپیشل سیکیورٹی میرے خیال سے میکینزم بنایا تھا، اور خاص ڈیڈیکیٹڈلی انہی کے لیے کیا تھا کہ تاکہ یہ فیوچر میں نہ ہو سکے۔ تو اب یہ پھر داسو کے قریب ہی ہوا ہے، تو میں ریکال کر رہا ہوں اپنے ٹاپ آف دا مائنڈ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت ہم نے ان کی سیکیورٹی اسٹرینگتھن کرنے کے لیے میکینزم بنائے تھے۔ اب یہ کیسے ہوا، یہ تو تفصیلات وقت کے ساتھ سامنے آئیں گی، لیکن ایک بہت سینسٹیو میٹر ہے، اور اس کو چائنیز گورنمنٹ بھی بہت جسے کہتے ہیں سینسٹیولی لیتی ہے، اور ہمارے لیے بھی اس لیے سینسٹیو ہے کیونکہ ہم سی پیک ایک ہم نے بیٹ لی ہوئی ہے، اور ہمارا کمٹمنٹ ہے کہ اس کو ہم نے جو ہے پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ دوسرا، آج میں دیکھ بھی رہا تھا ٹی وی پہ، شاید وزیر اعظم ابھی جو ہے چائنا جا رہے ہیں سی پیک 2 فیز 2 کے سلسلے میں، وہاں پہ نیکسٹ بات ویک، چیت ہاں ہو جی۔ رہی ہے۔ جی جی۔ تو یہ ایک ٹائمنگ کا بھی آپ دیکھیں، کلیش دیکھیں، اور یہ جو باتیں ہو رہی تھی، تو یہ بہت قابل مذمت ہے، اور پورا پاکستان جو ہے اس میں بغیر سیاسی جمع تفریق کے جو ہے ہم اس میں ساتھ حکومت کے اور ریاست کے کھڑے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جس میں جتنا بھی تعاون کے پی حکومت سے ہوگا وہ بھی ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کے اگینسٹ فائٹ کریں گے۔ مزمل صاحب، اس میں بریفلی صرف یہ بتا دیں، چونکہ نئی حکومت آئی فیڈرل بھی، اور صوبوں میں بھی نئی حکومتیں آئی ہیں، جیسے بھی الیکشن ہوئے، اب جیسے بھی ان کے نتائج متنازع ہیں، تو اس میں یہ جب ایک طرف ہم آئی ایم ایف کا پیکج بھی لے رہے ہیں اور چائنا کے ساتھ تعلقات بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو یہ معاشی طور پہ جو واقعات ہم نے آگے کرنے ہیں اس پہ کتنا یہ اس طرح کے واقعات اثر انداز ہوں گے؟ کیونکہ بلوچستان میں بھی 2-3 واقعات ہو گئے ہیں پچھلے چند دنوں میں اس طرح کے۔ نہیں، ایک دم جب سے جو ہے الیکشنز کے بعد جو ہے آپ یہ دیکھ لینا کہ اگر کاؤنٹ کریں تو پچھلے ہفتے جو ہے یہ وزیرستان میں ہوا تھا، آپ کو اندازہ ہوگا سیکیورٹی فورسز پہ جو ہے حملہ ہوا۔ کل تربت میں جو ہے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو نیول بیس اور ادھر گھس گئے، اور آج یہ چائنیز والا ہو گیا۔ تو ایک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں بڑی شدت آ گئی اس چیز میں، اور یہ شدت نہیں آنی چاہیے۔ اور آبویسلی پھر دوسری بات یہ کہ آئی ایم ایف سے کہ ہم پروگرام میں نئے پروگرام میں جانے کی بات کر رہے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے وہ ایک فائنینشیل ڈومین کے اندر ہے۔ اب اس فائنینشیل ڈومین میں وہ ہر ایک کو ڈسپلن کرنے کی بات کر رہے ہیں تاکہ گورنمنٹ کے اخراجات کم سے کم ہوں۔ مثال کے طور پہ
گورنمنٹ جو ہے جو یہاں پہ بھی جو پاور سیکٹر میں لیکیجز ہیں اس پہ بھی انہوں نے ان کو کہا کہ آپ ٹھیک کریں چیزیں. تو ایک آئی ایم ایف کا ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ سوال آتا ہے. آئی ایم ایف یہ کہتی ہے کہ جو ہمارے پیسے ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ آپ اپنے یہ پیسے جو ہے بجٹری سپورٹ ایک طریقے سے ہے نا, یہ جو سی پیک کی پیمنٹ کرنی ہے آپ نے, تو یہ ہم نے اس لیے نہیں دیا آپ کو, تو یہ پیسے آپ وہاں ڈائیورٹ نہیں کریں گے. لیکن دوسری طرف یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف ہمیں پابند بھی نہیں کر سکتا اگر ہم آئی ایم ایف کے پیسے نہیں استعمال کر رہے, اور اگر ہم اپنی کوئی دوسری ریسورسز ڈائیورٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک ہمارا خود مختاری کا ڈیسیشن ہونا چاہیے, اس پہ آئی ایم ایف کو اس طریقے سے سوال نہیں اٹھانے چاہیے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اب اس میں گورنمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح ڈیل کرتی ہے, گورنمنٹ کس طرح بات کرتی ہے. جس طرح میڈیا میں آیا وہ آیا کہ جی گورنمنٹ نے انشور کر دیا آئی ایم ایف کو کہ ہم کوئی پیمنٹ نہیں دیں گے, یہ ناراض کرنے والی بات ہے. اچھا مزے کی بات ہے اس پہ کوئی تردید بھی نہیں آئی کوئی, یا تو کوئی تردید آئے کوئی, ویسے تو بات بات پہ پریس کانفرنس کر لیتے ہیں یہ, تو آج چیمہ پہ 4 پریس کانفرنس الگ الگ لوگوں نے کر لی, لیکن اتنے سینسیٹیو میٹر پہ گورنمنٹ کوئی جو ہے وہ نہیں دے رہی, تو اس سے جو ہے چیزیں پھر آبویسلی خراب ہوتی ہیں. اچھا مزمل اسلم صاحب, ایک سوال مجھے اجازت دیں, اگر آپ کیا سمجھتے ہیں جو پی ٹی آئی نے لیٹر لکھا تھا آئی ایم ایف کو, اس پہ آئی ایم ایف کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو آپ کا موقف تھا الیکشنز کے بارے میں, کیا اس موقف کو آئی ایم ایف نے تسلیم کیا ہے؟ چونکہ ایک پیرا اس میں اس طرح کا تھا کہ جس میں ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ ہم انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہیں, لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہتے ہیں. تو اس کے کانٹیکسٹ میں پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے جی؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کا کانٹیکس یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا یہ ہمارا جو ہے آئی ایم ایف ہمارے پاس خود آئی تھی, اور آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جو ہے ڈائریکشن ہے کہ پی ٹی آئی سے کنسرن لی جائے, ان کے چیئرمین سے کنسرن لی جائے. جب ہم نے کنسرن لی تھی تو اسی وقت جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آخری قسط جاری ہوگی یہ ایک نئی حکومت کو جاری ہوگی جو الیکشن کے نتیجے میں آئے گی. تو وہ جو ہے جو نئی حکومت تھی وہ تو آ گئی. اب اس نئی حکومت کے بارے میں انہوں نے خود یہ بولا تھا کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کے بعد جو مینڈیٹڈ گورنمنٹ آئے گی, اس لیے ہم 9 ماہ کا پروگرام دے رہے ہیں تاکہ وہ اگلے پروگرام میں جانے سے پہلے مینڈیٹڈ حکومت آ جائے. اور یہ آئی ایم ایف نے اس پروگرام کے سٹارٹ میں بات کی, پھر مڈ پروگرام میں جب وہ نومبر میں آئے وہ پھر ہم سے ملے اور یہی باتیں ہوئیں, اور انہوں نے ہم سے یہ اس چیز کی مطلب بارے میں بات کی. اب آئی ایم ایف کو لیٹر بھی اسی کانٹیکس میں لکھا گیا کہ آپ کیونکہ آپ آ رہے ہیں پاکستان تو آپ جو ہیں اس کو دیکھیں, اور جو آپ نے ایک بات بولی تھی کہ فری اینڈ فیئر مینڈیٹڈ گورنمنٹ ہو, تو تاکہ آپ کے ساتھ ایک مینڈیٹڈ لوگ ہو تو آپ بھی جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو بولیں کہ پاکستانی ادارے جو میکینزم ہے جو الیکشن کی جو وہ کرتے ہیں وہ جو ہے اس کو دیکھیں, اور تاکہ جو ہے یہ چیزیں 2 ہفتے کے اندر اندر سیٹسفائڈ ہو جائیں, جس میں فافن کا نام لیا گیا اور پٹھان کا نام لیا گیا. یہ بات تھی. اس پہ جو ابھی آپ نے آئی ایم ایف کے لیٹر کی بات کی ہے, آئی ایم ایف نے وہی رپلائی ہمیں بھی کیا ہے, اور اس میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ اس رپلائی میں انہوں نے جو بات بولی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آئی ایم ایف ایز این انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن with narrow mandate on economic issue does not commit on domestic political development. یہ بات ہم نے اپنے لیٹر میں بھی لکھی تھی کہ آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ انہوں نے بھی اس کو ریپیٹ کیا. اس کے بعد بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, however given the importance of the institutional environment, مہتاب صاحب اس اسٹیٹمنٹ کو آپ غور سے ذرا دیکھیے گا, however given the importance of the institutional environment for the economic stability and growth, we do encourage the fair and peaceful resolution of all electoral disputes. یہ ان کے اسپوکس پرسن نے یہ آپ لوگوں کو بھی جو جاری کیا تھا اسٹیٹمنٹ, اور ہمیں بھی جو انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ ہم انکریج کرتے ہیں, اور اس لیٹر کو انہوں نے بڑے پازیٹیو اسپرٹ پہ لیا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم بہت جلد آخری ریویو کے لیے پاکستان آ رہے ہیں, اور اتھارٹیز نے ایک سکسیسر پروگرام کی بھی ریکویسٹ کی ہے, اور یہ بات انہوں نے کی. تو دس از دی ایکچولی جسٹ, اور اس کو لوگوں نے جو ہے بڑا عجیب طریقے سے اس کی تشریح کر دی کہ ہم آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں پیسے نہیں دیں, یہ نہیں کریں, وہ نہیں کریں. تو ہماری تو اس لیٹر کی اوپننگ بھی یہی تھی
کہ جب آپ جو ہے پاکستان کی سپورٹ جاری رکھیں، اور بہت ضروری ہے یہ تمام چیزیں. مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ جو نیا پروگرام ہے اور آخری ریویو ہے اس پہ IMF سے آپ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے ایز اے پارٹی؟ نہیں جی، اس پہ جو میری اطلاعات ہیں ابھی اس پہ فی الحال ہماری کوئی انٹریکشن نہیں ہوئی اس پہ. اچھا سر، ایک وقفہ لیتے ہیں. آپ سے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وقفے کے بعد کا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم الیکشنز کے اوپر اور اس کے علاوہ KPK کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کے اوپر گفتگو جاری رکھیں. تو اسٹے ٹیون اینڈ اسٹے ود اس.